اللہ اکبر. آج ہم اس حالت میں یہاں پر کھڑے ہیں. میری والدہ نے اتنی مصیبت سے تکلیف سے پڑھایا لکھایا جس کی انتہا نہیں ہے. رب کائنات کی قسم ہے میں آپ کو اس ممبر محمدی سے بتاتا ہوں آج سے 40 سال پرانی بات. علی مہگاؤں میں جب میرا بچپنا تھا زور سے میں بول دیا. میری والدہ نے لکڑی جلتی ہوئی منہ کے اندر بھر دیا. دوبارہ میرے زبان سے میرے بھائی دوستوں وہ الفاظ نہیں نکلا. متی فرمانبردار رہا. میرے عزیز و دوستوں اگر ہمارے ماں باپ چاہتے تو ہم یوں ہی اتنے بڑے نہیں ہوتے, پیدا نہیں ہوتے. آج ہمارے ماں باپ ہونے کے بعد بھی ہم نے ان کو ستایا ہے. بہت سے لوگ ماں باپ اولادوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ لا کے کماتا ہے. اگر میں اس کے سامنے سے زور سے پاور سے بولوں گی تو بولوں گا باپ بھی ڈرتا ہے, ماں بھی ڈرتی ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفآيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین سلام، معزز
ساتھیوں، بزرگان دین، سننے والی ماں بہنیں، خواتین ملت، یہ اللہ رب ذوالجلال خداوند قدوس پروردگار عالم کا شکر احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات حاکم الحاکمین کی جتنی تعریف و توصیف، ربوبیت، عظمت، کبریائی و بڑائی تعریف و توصیف بیان کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم کو ایک کلمہ گو مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی اور اس کی کرپا اور دیا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مہربانی اور فضیلت کے حامل ہم کو اور بنایا کہ کلمہ کو مسلمان کے ہاں پیدا تو فرمایا مگر ان لوگوں میں سے ایمان توحید کے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یوں تو سب اپنے آپ کو کلمہ کو مسلمان بولتے ہیں، میں بھی کلمہ کو، میں بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والا، غیر مسلم بولے تو وہ بھی ایمان والا، مگر با ایمان اور بے ایمان، اس کے ایمان آپ کے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قول و عمل میں تضاد ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا یہ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب کائنات نے ہم کو کلمہ گو مسلمان کے ہاں پیدا تو فرمایا مگر بالخصوص انہی کلمہ گو مسلمان میں سے ایمان توحید والا بنایا۔ یہ ایمان توحید بہت بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ یہ نجات کا آپ کے لیے، میرے لیے ذریعہ اور وسیلہ قیامت کا روز بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی تعریف توصیف کے بعد ہزاروں درود و سلام ہو، درود و سلام کا گلدستہ نچھاور ہو اس نبی محترم سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المرسلین، امام الاولیاء، امام کائنات، امام اعظم، شفیع المذنبین، نبوت کے تاجدار، آمنہ کے لال، جناب محمد عربی، محمد مکی، محمد مدنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر انگنت درود و سلام کا گلدستہ نچھاور ہو، تمام انبیاء کرام پر سلامتی رحمتوں کا نزول ہو، ان پیغمبر اسلام پر بھی اللہ کی سلامتی کا نزول ہو، اور ان صحابہ کرام پر جس صحابی رسول نے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کو صحابی کا درجہ ملا، اور جس صحابی نے جس صحابی کو جس شخص نے دیکھا اس کو تابعین کا درجہ ملا، اور جن لوگوں نے ان تابعین کو دیکھا ان کو تبع تابعین کا درجہ ملا۔ یعنی ایک اللہ کے نبی کا زمانہ، دوسرا صحابی رسول کا زمانہ، تیسرا تبع تابعین کا زمانہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین زمانے بہت ہی معتبر ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں، مضبوط اور مستحکم ہیں۔ کون سا زمانہ؟ ایک جناب محمد رسول اللہ، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا زمانہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کا نام اللہ وحدہ لا شریک کے بعد اس پیغمبر اسلام نبوت کے تاجدار امام الانبیاء کا نام نامی اجائے محمد، اس محمد رسول اللہ کا نام سن کر جو درود آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین میں، کائنات میں اس سے بڑھ کر اس سنسار روئے زمین میں، آسمان کے نیچے، دھرتی کے اوپر، اس فرش پر، عرش الہی کے نیچے، اس دھرتی پر اس سے بڑھ کر کوئی بھی کنجوس اور بخیل آدمی ہو ہی نہیں سکتا جس نے پیارے نبی محمد رسول اللہ کا نام نامی سن کر آپ پر صلاۃ و سلام درود نہیں پڑھا۔
آپ سن لیجئے، میرا موضوع سخن ہے اصلاح معاشرہ. بچوں خاموش بیٹھ جاؤ، حل مت کرو. موضوع سخن ہے اصلاح معاشرہ، اور اس اصلاح معاشرہ میں کچھ حقوق الوالدین، بال بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ نقشہ روشنی کھینچنا چاہتا ہوں. رب کائنات حاکم الحاکمین نے بہت ہی اپنی پیاری آیت کلام ربانی، وہ تو پورا قرآن پیارا ہے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ جہاں پر چھڑ جائے، اللہ کا نام آ جائے، تو اللہ کا نام آ جائے تو الحمدللہ سبحان اللہ تو بولتے ہیں. یہ سبحان اللہ بولنا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس کا پتہ جب نامہ اعمال میں اللہ وہاں تولے گا نا بروز قیامت، تب احساس ہوگا کہ دوبارہ دنیا میں چل جاؤں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی توحید کا پرچار کر کے آ جاؤں. پھر پچھتاؤ گے، چیخو گے، رو گے، چلاؤ گے. پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اجل کا ٹائم آئے گا موت کا تو ایک سیکنڈ، ایک پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں ملے گا. جی عرض کر رہا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف توصیف کے بعد جس مجلس میں اللہ کے پیارے نبی کا پیارا نام نامی محمد آ جائے، یعنی محمد نکلتا ہی نہیں اس وقت تک، غور سے سنیں، تدبر سے سنیں. جی محمد، دونوں ہونٹ ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے جب تک ملتا نہیں محمد نکلتا نہیں. سبحان اللہ، بڑی غور طلب بات ہے. جی اللہ بولیں گے تو اللہ کے لیے ہونٹ کھلا ہے، اللہ کھلا ہے، محمد سبحان اللہ. جی ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے جب تک ملے گا نہیں محمد کا پیارا نام نکلے گا نہیں. اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین میں کائنات میں اس شخص سے بڑھ کر کنجوس بخیل کوئی ہو نہیں سکتا جس نے میرا تذکرہ چھڑنے کے بعد، میرا نام سننے کے بعد درود نہیں پڑھا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھا. اب مسئلہ یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ درود ہم کون سا پڑھیں. جی وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا درود جس کو ہم درود ابراہیم بولتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم ہے، کسی عالم دین کا بنایا ہوا درود نہیں. مولانا شیخ الحدیث کا، شیخ الجامعہ کا، جی اور مدنی و مکی صاحب کا اور سلفی صاحب بڑے بڑے عالم دین کا بنایا ہوا نہیں، میڈین انڈیا کا بنایا ہوا نہیں. میڈین مکہ اور مدینے والے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھا اور بتایا، حکم دیا، ترغیب دلائی، وہ درود ہم پڑھیں گے. کم سے کم شارٹ میں اختصار سے مختصر چھوٹا جملہ ادا کر دیں، جب بھی نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضرور بول دیں آپ. چلیے قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت آپ کے سامنے میں پڑھی. رب ذوالجلال خالق کائنات کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرهما اف ولا تنہرهما قولا. اللہ رب ذوالجلال اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیاری کتاب نازل ہونے والی، یہ پیارا کلام اللہ کا پیارے نبی کے اوپر اوترد کیا گیا، نازل کیا گیا. یہ کلام ربانی ثابت کرنا چاہتا ہے. پہلے جملے میں اللہ اپنی توحید کا پرچار کر رہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کی طرف سے شندیس ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. کیا حکم ہے؟
اللہ تعبدوا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، کسی کے ساتھ میں سمجھوتا مت کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، اللہ کے ساجدار کوئی، اللہ کے ساتھ میں کوئی ساجدار نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا عزیز و دوستو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور مستحق نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب کی طرف سے یہ آرڈر ہے، حکم ہے کہ اللہ تعبدو اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کے حق ادا ہو جانے کے بعد، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے بعد، اللہ کی توحید کی روشنی پھیلانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ یہ اولادوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اولادوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس میں بہو بیٹیاں بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، پوتا پاتی بھی ہیں۔ عزیز و دوستو اپنے گھر والے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اچھا سلوک کرنا۔ اگر اچھا سلوک کرو گے ایک اپنے ماں باپ کی طرف سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی جھپک مار کے، ایک آنکھ کی جھپک مار کے دیکھے گی، ایک حج عمرے کا ثواب، سبحان اللہ، ایک حج عمرے کا ثواب جب تمہارے والدین کی ایک جھپک مارنے میں مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب حاجی جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا کے جاتے ہیں، ماں باپ کو ستا کر جاتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا کر جاتے ہیں، وہ اس کا حج قبول نہیں، اس کا حج نہیں، اس کی عبادت نہیں، تلاوت نہیں، ریاضت نہیں، اس کا رکوع سجدہ سب بیکار ہو جائے گا، چاہے مکہ مدینے میں بھی مر جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، اگر نافرمان باغی شرکت ایسی اولاد جو ماں باپ کو ستا کر گیا ہے حج کرنے کے لیے، رب کائنات کی قسم ہے اس شخص کی عبادت نہ حج ہو نہ کچھ، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جب تک الا یہ کہ اپنے ماں باپ کو جو تڑپا کے گیا ہے، ماں باپ کو ستا کر گیا ہے، ماں باپ کی آنچل میں آ کر ماں کے سامنے، والدین کے سامنے معافی طلب نہ کر لی۔ جی ہاں، ماں باپ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ امی کا کہنا مانو جنت تمہیں ملے گی، ہر دو جہاں سے بہتر نعمت تمہیں ملے گی، دل نہ کبھی دکھانا، ماں کی دعائیں لینا، ہر ایک دعا سے ان کی عظمت تمہیں ملے گی۔ جی، پروان وہ چڑھائیں سکھ چین دے کے تم کو، دکھ تم ان کا اٹھانا، عزت تمہیں ملے گی۔ پل پل تمہیں سجائیں ماں کی دعائیں لینا، ہر پل کو یاد رکھنا، حسرت تمہیں ملے گی۔ وہ کیا نہ بن سکے خدا کا، وہ کیا نہ بن سکے گا ماں کا، راضی جو کر لے ماں کو جنت تمہیں ملے گی۔ جو راضی اپنے ماں باپ کو کر لے اس کے لیے جنت ہے، جو ماں باپ کو ستا کر مکہ مدینے میں مر جائے، عزیز و دوستو پوری زندگی وہاں پر صرف کر جائے، نہ آئے مکہ مدینے میں موت ہونا کامیابی کی دلیل رہی، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا جو ہے نافرمانی کر کے گیا ہے، ماں باپ کو ستا کر گیا ہے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگا، ایسے اولاد کے لیے بدنصیبی کی موت ہے، چاہے وہ مکہ میں مر جائے۔ اگر ماں باپ کو خوش کر کے جاتا، مکہ مدینہ نہیں، ہوائی جہاز میں پہلا قدم رکھا ابھی 10 سال پہلے، 10 یا 12 سال ہوئے جب میں ناگپور میں تھا، پتا چلا کہ کامٹھی کے تھے یا ناگپور کے تھے، ہوائی جہاز میں قدم رکھا، وہ حاجی نے نیت سچی دل سے کیا تھا ان نے یا نہیں کیا تھا، واللہ عالم بالصواب، اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ اللہ اکبر، ابھی قدم رکھا، ایک قدم ہوائی جہاز میں، ایک قدم نیچے، ملک الموت آ گئی۔ رب کائنات کی قسم ہے، اگر وہ حاجی اللہ کا بندہ اخلاص نیت سے گیا ہوگا، ماں باپ کو ستا کے نہیں گیا ہوگا، فرما بردار متبع سنت اہل الحدیث ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا، صحیح معنی میں کتاب و سنت کا شہدائی علم بردار ہوگا، تو وہ اس کی ایک قدم رکھنا انشاءاللہ کامیابی کی دلیل ہے، اس کا حج قابل قبول ہو گیا۔ جی ہاں، اگر سچی نیت تھی، اس کی ایک قدم ہوائی جہاز کے اوپر ایک قدم رکھنے ہی والا تھا، ملک الموت آ گئی، سبحان اللہ، اللہ نے حج اس کا قبول کر دیا۔ شرط اول ہے کہ سچی نیت سے اگر گیا ہے۔ پیچھے والے آگے سر جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دستور، اس کا طریقہ بتایا ہے، پہلی سب کو پوری کریں،
جی ہاں، اور پہلی صف میں علم و فہم کے مالک جو ہیں وہ بیٹھے، سمجھدار لوگ بیٹھے، قرآن کچھ آیتیں صورتیں جن کو یاد ہو ایسے لوگ بیٹھے۔ اس کا مسئلہ اللہ کے پیارے نبی نے اس لیے بتایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب خطبہ دیتے دیتے چکر گناٹا جائے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اگر گست آ جائے تو جو علم و فہم ہے کے مالک ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے پیچھے راز بتایا ہے۔ جی ہاں، زیادہ پڑھے لوگ قرآن جن کو اچھا یاد ہو وہ پیچھے کھڑے رہے امام کے، تاکہ اگر کچھ گناٹا چکر آ جائے امام صاحب کو تو ان کو بازو میں لٹا کر جو ہے اپنی نماز میں خلل واقع مت کریے، جو ہونا ہے ہوگا، دیکھا جائے گا۔ جی ہاں، اللہ نے زندگی دی ہوگی تو زندہ رہیں گے نا۔ جی ہاں، وہاں دوڑیے مت، ڈسٹرب مت کریے، دخل اندازی مت کریے۔ شرط یہی ہے کہ اگر گناٹا چکر آ گیا امام صاحب کو، پڑھانے والے نمازی کو مصلی کو چاہیے کہ امام صاحب کو کنارے کر دے اور پیچھے والا آدمی امام بن جائے۔ پیچھے والا آدمی ارے علم و فہم کا مالک ہوگا تب نہ آگے بڑھے گا۔ اور الف کا پھیل نہ آتا ہو، نہ اس میں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہو، چلو قل اللہ احد انا اعطیناک الکوثر اتنی یاد ہو تو بہت بڑی بات ہے، 2 صورتیں، تاکہ نماز تو پڑھا لے۔ تو پڑھے لکھے لوگ امام کے پیچھے رہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں ایسے لوگ کھڑے ہوں جن کو اچھا قرآن یاد ہو، تاکہ اگر مولانا کی تربیت گڑبڑ ہو جائے تو ان کو کنارے لٹا کر آپ امامت کا حق ادا کر دیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس پیغمبر اسلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی میری ادھر، مگر یہ دیکھا تو اس کو پورا کر دیا میں نے، اس لیے کہ یہ بولنا بھی ضروری ہے تاکہ معلومات واضح ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی اولاد جو ماں باپ کو ستانے والا ہو، ماں باپ کا گستاخ ہو۔ جی ہاں، ایک وہ اولاد تھی عزیز و دوستو اتنی نیک و کار کہ جس کی انتہا نہیں ہے، جب جائے اس کی ماں چلی آ رہی ہے اور وہ اللہ اللہ میں لگا ہے، عبادت تلاوت میں، جب دیکھو سجدے میں، جب دیکھو نماز میں۔ ایسی کیسی نماز پڑھ رہا ہے بھائی؟ جب بھی ماں آئے نماز کی حالت میں بیٹا بیٹا کر کے بلا رہی ہے، اللہ اکبر۔ مگر اس کو اب وہ سوچ رہا ہے کہ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف نیت باندھا ہوں نماز کے لیے، تو کیسے نماز کے لیے توڑوں، نماز کو توڑوں؟ جب بھی وہ 3 بار، 1 بار 2 بار 3 بار آئی، دیکھی بد دعا کر دی، اللہ تیرے کو ایسا کالا منہ کرے کہ تیری ایسی بے عزتی انسٹ ہو۔ ماں کی دعا عرش الہی میں جا کے ٹکرا گئی۔ نمازی تھا، متبع سنت تھا، اہل الحدیث تھا، مگر جب بھی ماں آئی عزیز و دوستو، حالانکہ نفل نماز پڑھ رہا ہوگا تو نفل نماز کو توڑ سکتا تھا نا، فرض نماز کو نہیں توڑ سکتے۔ نفل روزہ بیوی کو بھی حکم نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے، یہ امام الانبیاء کا فتویٰ ہے محمد رسول اللہ کا۔ زیادہ متقی پرہیزگار نہ بنے۔ بیوی کا حق شوہر پر اور شوہر کا حق بیوی پر، جی ہاں اللہ نے دیا ہے۔ اس کی خواہش نفس اگر وہ بلانا چاہتا ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے حلال کی طرف، مگر تو ایسا تقویٰ بتا رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے، نفل روزہ جس کو نفل نماز ہو، نفل روزہ ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے سے کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا۔ سنت موقعہ نماز پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ سنت غیر موقعہ بولتے ہیں نفل نماز کو، جی ہاں فرض اور سنت ضروری ہے، غیر موقعہ نفل نماز کا نام ہے، تو اس کو پڑھنا ثواب ہے، نہیں پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ سلام پھیر سکتا تھا، ماں سے بول سکتا تھا، 1 بار آئی، 2 بار آئی، 3 بار آئی، بد دعا کر دی۔ آخر ایک چرانے والا تھا بکری کا، اس کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو ہے گھنونی حرکت اللہ نے نہیں تو کروائی تھی، مگر الزام تراشی کر کے کیونکہ ماں کی بد دعا لگی عرش الہی میں جا کے ٹکرا گئی، حالانکہ گنہگار نہیں تھا۔ عزیز دوستو ثابت کرنا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ماں کی دعا قابل قبول ہو گئی اور اس کو اللہ نے منہ کالا کر دیا، اور مارے بستی والوں نے یہ حرام کا بچہ لے کے آیا ہے، فلاں کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو یہ ماں کی بد دعا ہے، اس لیے ماں کی بد دعا سے بچیں۔ ماں بہت بڑی دولت ہے، ماں باپ زندگی میں 1 ہی بار ملتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے۔ حسین جمیل لڑکیاں دوسرا نکاح دوسرا مل جائے، لڑکی مل جائیں گی آپ کو، مگر ماں باپ زندگی میں 1 ہی بار ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو اپنے ماں باپ کو جھڑک کے بات نہ کرنا۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما. اللہ 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 فرما رہا ہے اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اماں ابا ماتا پتا میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک مت کہنا. اف مثال کے طور سے اماں نے حکم دیا بیٹا گلاس میں پانی لا دے، میڈیکل سے چٹھی لا کے دوائی لا دیں، اس نے کہا یہ اف سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا. ہکارا پہلے مارا، پہلے انکار کی علامت اس میں داخل ہوئی، پہلے انکار کیا، اس بات کی دلیل ہے یہ خدمت کرنا نہیں چاہتا، پانی نہیں لانا چاہتا کہ گلاس اور پانی اماں نے بلائی تھی لا کے پلا دوں، میڈیکل سے چٹھی لا کے دوائی لا دوں. لایا تو تو نے مگر پہلے انکار کیا، گناہ کا مرتکب ہوا. میرے بھائی دوستو ثواب نہیں ملے گا. تمہیں جس کو بولتے ہیں آلتو جلالتو آئی والا کو ٹالتو ہے، ایسے ہی تو نے کام کر دیا. خدمت جو جذبہ ایمانی ہونا تھا کہ ایک بار تو نے لفظ سنا تھا اپنے اماں ابا سے کہ بیٹا یہ کام کر، سن لینا لازمی ضروری تھا بغیر اف کے. ولا تنہرہما اف، قرآن کہتا ہے اف مت کہنا، جھڑک کے بات مت کرنا، چیخ کر بات مت کرنا. جی ہاں، آواز باواز بلند نکالنا مت، ماتا اپنے اماں ابا کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے. ولا تنہرہما اف وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر. آج ہم اس حالت میں یہاں پر کھڑے ہیں، میری والدہ نے اتنی مصیبت سے تکلیف سے پڑھایا لکھایا جس کی انتہا نہیں ہے. رب کائنات کی قسم ہے میں آپ کو اس ممبر محمدی سے بتاتا ہوں، آج سے 40 سال پرانی بات، عری مہگاؤں میں جب میرا بچپنا تھا زور سے میں نے بول دیا، میری والدہ نے لکڑی جلتی ہوئی بو کے اندر بھر دیا. دوبارہ میری زبان سے میرے بھائیو دوستو وہ الفاظ نہیں نکلا، متی فرما بردار رہا. میرے عزیز و دوستو اگر ہمارے ماں باپ چاہتے تو ہم یوں ہی اتنے بڑے نہیں ہوتے، پیدا نہیں ہوتے. آج ہمارے ماں باپ ہونے کے بعد بھی ہم نے ان کو ستایا ہے. بہت سے لوگ ماں باپ اولادوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ لا کے کماتا ہے. اگر میں اس کے سامنے سے زور سے پاور سے بولوں گی تو بولوں گا باپ بھی ڈرتا ہے، ماں بھی ڈرتی ہے. ارے یہ ماں باپ کو تڑپنا نہیں چاہیے، اولاد کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. ارے جھکنا تو چاہیے. وقضا ربک، اللہ نے اس بات کو اعلان کیا، اے میرے بندو میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا مت، میرے علاوہ کسی کی بندگی کرنا مت. اللہ نے اپنی ربوبیت اپنی توحید کا پرچار پہلی آیت میں کیا. وقضا ربک، تیرے رب کے طرف سے یہ فرمان ہے، شندیش ہے، آرڈر ہے، حکم رب ذوالجلال ہے. تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگنا. بھیک مانگنا ہو تو وقال ربکم ادعونی استجیب لکم. دوسرے مقام میں قرآن کہتا ہے اے میرے بندو جب بھی مانگنا ہو تو میرے سامنے میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. میری ماں بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگو. اللہ فرماتا ہے کون ہے جس کی فریاد کو میں پوری نہ کروں؟ آئے میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں. اللہ شرماتا ہے، اللہ شرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس کی تمنا پوری نہ کروں، اس کی حسرت پوری نہ کروں. تمنا تو پوری نہیں ہونے کی، ایسا کرتے کرتے موت آ جائے گی. جو اس کی دعا ہے اس کی، اللہ کہتا ہے کون ہے جو میری بارگاہ میں دعا کرے؟ کون ہے حاجت روا جو مجھ سے حاجت روائی کرے؟ میں اس کی حاجت روائی کروں گا. اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیڑ کے اندر اللہ سے مانگا. اللہ فرماتا ہے 3 اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا. ایک مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا اندھیری رات کا اندھیرا، ایک اندھیری رات کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک اندھیری رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. 3 اندھیروں کے اندر سے اللہ فرماتا ہے اپنے بندے، اپنے حضرت یونس علیہ السلام کی اس کی شان کو اللہ اجاگر کر رہا ہے. اے دنیا والو میرا بندہ کیسا ہے دیکھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
جی دعا بھی مانگی تو قرآن کی آیت ہے اور دعا بھی ہے. کیا فرمایا؟ پہلے اللہ کی شان، ربوبیت، عظمت، کبریائی، بڑائی بیان کری. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں. الا انت سبحانک، ساری تعریف تیرے لیے. جی ہاں، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، گنہگار میں سے ہوں، پاپیوں میں سے ہوں. اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں. جب حضرت یونس علیہ السلام کیوں گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ کیوں گئے تھے؟ اس کی تاریخ تھوڑی سی جھلک بتا دوں میں آپ کو. دعوت تبلیغ کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بستی میں کسی مقام پر بھیجا. اس بستی والوں نے حضرت یونس پیغمبر اسلام کی بات کو انکار کر دیا، نہیں مانا. تبلیغ واز کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ترغیب دلاتے رہے، اصلاح کرتے رہے، مگر نہیں مانا. اس میں جھگڑا کر جو ہے اللہ کے طرف سے سندیش آرڈر نہیں تھا. یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت مچل گئی. غصے کے مارے تمتماتے ہوئے چلے گئے. سمندر میں کشتی والے جا رہے تھے، اسی میں جا کے سوار ہو گئے. میرے بھائی دوستو، جب سوار ہونے لگے تو کشتی کا چلانے والے کو بولتے ہیں ملا. بس کشتی کے چلانے والے کو بولتے ہیں ملا. کشتی چلتے چلتے لہرنے لگی، ڈگمگانے لگی. قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی بولتے ہیں چٹھی میں نام لکھنا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم. جی ہاں، تو یونس علیہ السلام کا بھی نام لکھا گیا. چٹھی کو ایسے لپیٹ کے بند کر کے پھینکا گیا. ایک بار پھینکا گیا، دو بار پھینکا گیا، تین بار پھینکا گیا، آپ ہی کا نام آیا. آپ نے یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا نام آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو، میں تو ظالم ہوں، پاپی ہوں، گنہگار، میں تو روٹھا ہوا وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے آیا تھا، اللہ کے طرف سے آرڈر نہیں تھا. جی ہاں، مگر بستی والوں نے کہنا نہیں مانا. تبلیغ آپ کی کو ٹھکرا دیا، دین کی باتیں ٹھکرا دیا، اس لیے غصے میں آ کے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی ڈگمگانے لگی. قرآن اندازی کی گئی. 3 بار آپ کا نام نکلا. اس وقت میں آپ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ میں کود جاؤں. ادھر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے مچھلی، میرے طرف سے میرا حکم ہے، میرا محبوب مجھ سے روٹ کر آ رہا ہے اور میرا حکم نہیں تھا، روٹ کے آ رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے. اے مچھلی، میرے محبوب کو اپنے آغوش میں لے لے. اللہ اللہ تاریخ میں آتا ہے. اللہ علماء دین شرح متین بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر قیامت کی آنے کی تاریخ تک حضرت یونس علیہ السلام اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کلمہ نہیں پڑھتے، یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ مطالبہ اللہ سے نہیں کرتے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات نہیں دیتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، ہماری کوئی مصیبت ہو تو کیا جب یونس کی مصیبت کو اللہ 3 اندھیروں سے نکال سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، ہڈی گودام والوں، سیونی مدھیہ پردیش والوں، امریکہ، جاپان، مکہ، مدینہ والوں، کیا تمہاری مصیبت سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چھڑا سکتا؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عزیز و دوستو اللہ سے پناہ مانگنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. جس طرح یونس کی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا اپنی دعا میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو میری دعاؤں میں مجھ کو پکارا کرو. بندہ ہو، بندی ہو، کبھی بھی پکارے، رات میں مانگ، اندھیرے میں مانگ، اجالے میں مانگ تو رب ذوالجلال سے مانگ. اللہ کہتا ہے مجھ سے ہی مانگ، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. یونس نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ جن کو جنت سے نکالا گیا، شیطان کے مکر و فریب کی چال میں بیوی حوا کو پہلے بہکایا، پھر جو ہے ہمارا باپ آدم کو بہکایا، ان کو ایک کونے پر پھینک دیا گیا. لنکا میں جو ہے آدم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، حوا کو سعودی عرب کی دھرتی پر پھینکا گیا. میرے بھائی دوستو، ایک کو ایک کونے پر پھینکا گیا، ہماری ماں کو اور باپ آدم السلام کی طرف پھینکا گیا جو انڈیا میں ہے آپ کا لنکا. الحمدللہ ان کی قبر وہیں پر ہے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ نے بتا دیا تھا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، هذه الشجرة فتكون من الظالمین، یہ شجر ہے، یہ درخت ہے، اسے جھاڑ کے پاس سمجھ جانا. شیطان نے مکر و فریب کی چال کیسے کھیلا، بڑا شاطر ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیا چھوڑے گا؟ اللہ اکبر. کہا بھائی جھاڑ کے پاس جانے کو تو منع کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ارے اس کا پھل کھانا کے لیے منع تھوڑی کیا ہے، کھا لیجیے. جیسے ہی کھائے اللہ رب ذوالجلال نے پورا لباس جنتی اتار کر ان کو ننگا اتار دیا. پھر جب کئی برس ہو گئے رونے لگے. کیا مانگے؟ دعا مانگ. ہمارے باپ کی دعا معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وترحمنا، مجھ پر رحم فرما، کرپا دیا فرما، مہربانی فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب عزت جلال سے دعا ہے، اللہ رب عزت جلال اپنی بارگاہ میں جب بھی پیشی ہو، جب بھی مانگنے کی طلب ہو، اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ رب العالمین پیغمبروں کی دعا سن سکتا ہے تو ہماری دعا نہیں سنے گا؟ ہمارے نبی نے بھی اللہ ہی سے مانگا، پیغمبر نے مانگا، یونس نے مانگا، نوح نے مانگا، ابراہیم نے مانگا، خلیل اللہ نے مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے مانگا، بہت سی تاریخ موجود ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے ہم تمام اولادوں کو نیک صالح اپنے ماتا پتا، اپنے اماں ابا کی خدمت کرنے کی، اچھا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے بھائی دوستو، ماں کی خدمت کرنے کا جنت کا میں اتنا بڑا مرتبہ ملے گا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہو تو اور سونے میں سہاگا، چار چاند لگ جائیں گے زندگی میں۔ اگر کتاب و سنت سے آراستہ پیراستہ، اللہ کے کلام سے تعارف، قرآن سے پریچے کروا کے گیا، قرآن نازلہ پڑھایا اپنے بچوں کو، حافظ قرآن کی تو اور درجے کی بات ہے۔ اگر حافظ قرآن نہیں بنایا، قرآن حدیث پڑھا، اردو کا ترجمہ پڑھے گا، حلال و حرام کا شعور آئے گا، ایسی اولاد جب ماں باپ کے مر جانے کے بعد دعا کرے گی تو رب ذوالجلال دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ ابھی ماں باپ اس کے جہنم میں تھے، آگ کے شعلے میں بھڑک رہے تھے، ابھی تکلیف میں تھے، مگر جب نیک اولاد جو چھوڑ کے گئے تھے ماں باپ نے، جب اس کے حق میں، ماں باپ کے حق میں اس کی اولاد نے دعا کری تو اللہ رب ذوالجلال سے ماں باپ کہتے ہیں اللہ میرا مرتبہ تو ابھی ہلکا تھا، میری پوزیشن گھٹی ہوئی تھی، میرا مرتبہ کیسے بڑھ گیا، میں تو ابھی جہنم میں تھا، میرے کو کیسے نکال دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے جو تو نے نیک اولاد بنا کے گیا تھا، جس کو قرآن پڑھایا تھا، یہ نیک اولاد ہے تیرے لیے، جو تیرے لیے نجات کا ذریعہ وسیلہ بنی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، تربیت سکھاؤ، عالم کے پاس بھیجو، انجمن مکتب میں بھیجو، تاکہ حرام و حلال کا شعور پیدا ہو۔ ہم نے نہیں پڑھا مگر اولادوں کو پڑھا کے جاؤ، اس کا مرتبہ یہ ہوگا، اس کا فیض یہ ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا ثمر کا پھل وہ آئے گا قیامت کے روز۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ماں باپ کے درجے کو بلند کر دے گا، ان کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے گا، اور تیرے لیے بھی جنت ہے اور تیرے ماں باپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال مجھ کو اور آپ کو اپنی اولادوں کو صحیح سچی اچھی کتاب و سنت کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کا، حقوق الوالدین کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو مولانا عبدالجبار سلفی نے کہا کہ یہ جمعہ آپ کو پڑھانا ہے، ایک جمعہ بھی آپ نے مسجد بننے کے بعد نہیں پڑھایا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کبھی وہ پڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان عظیم ہے، چند باتیں میں نے جو کچھ آپ کے سامنے گوشے گزار کی کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ ہم جمی مسلمانوں کو صحیح معنی میں متبع سنت بنا دے، اللہ اس کے رسول کا فرما برداری کو قبول کرنے والا سچا پکا مسلمان مواد دے۔ اے رب العالمین، شرک و بدعت سے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، جس طرح یونس نے، پیغمبر نے، ابراہیم نے اور یحییٰ نے اور تمام پیغمبروں نے اللہ سے التجا کری، اسی طرح ان پیغمبروں کی دعاؤں کو یاد کرنے کی اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہیں اپنا وسیلہ نیکیوں کا وسیلہ اللہ رب العالمین سے مانگا، اسی طرح نیکیوں کا وسیلہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے سچے دل سے کیا ہے، سچی نیت سے کیا ہے، تو اے اللہ میری اس نیکی کے وسیلے سے، نیکی کی برکت سے میری مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم جتنے حاضر ہوئے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، رب ذوالجلال سب کو متبع سنت، اہل سنت والجماعت بنا دے، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، ایسا سنی بنا جو سنت رسول کو زندہ کریں، ایسا سنی بنا جو سنت رسول کو زندہ کریں، چہرے میں نبی کی سنت ہو، داڑھی بھی ہونا چاہیے، پنج وقت نماز ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، پڑوسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، ورما شرما گپتا آدی واسی کوئی بھی ہو پڑوسی میں اس کا دل نہ ستائیں، کسی کو پتہ پریشان نہ کریں، ایسے مسلمان بننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی امانت کو حتی الامکان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ مسجد کی امانت ہو، بچے کی امانت ہو، یتیم کی ہو، بیوہ کی ہو، مسکین کی ہو، یتیم کی ہو، غیر مسلم کی، مسلم کی ہو، امانت ہے، اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے کی، پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی امانت
قرآن حدیث اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو خود بھی سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں تو ضرور بچوں کو سکھائیں۔ جو میں اس کے پہلے میں نے بیان کیا، تم مر بھی جاؤ گے، تمہارے حق میں یہ ماں باپ کے حق میں جب یہ اولاد دعا کرے گی تو اللہ تم کو جنت میں مرتبہ بڑھا دے گا اور تمہاری تکلیف کو ہٹا دے گا، جہنم سے نجات دلا دے گا۔ اگر چاہتے ہو ایسی کامیابی تو اپنی اولادوں کو کتاب و سنت کا شہداء علم بردار بناؤ، عالم کے پاس بھیجو، عالم صاحب کے پاس بھیجو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے صحیح نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما، جو پریشان ہیں کہ پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ جو کتاب و سنت سے دور ہیں ان کو قرآن حدیث کے اوپر نزدیک آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ماں باپ کی خدمت سے دور ہیں ایسی اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم کو رکھے اسی ایمان توحید پر رکھے، جب یہاں سے خاتمہ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم۔